الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے وہ منع کریں اس سے رک جاؤ. میرے محترم دینی بھائیو، یہ جو اس آیت میں جس بات کی تلقین کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا، جس کا انہوں نے حکم دے دیا وہ حرف آخر ہو، اس کو پکڑ لینا، اور کسی اور کی بات، چاہے اپنے نفس کی بات ہو یا کسی اور دنیا کی کسی بندے کی بات، اس کو سنت پر ترجیح نہ دینا، اس کا یہاں حکم دیا گیا. جب نبی علیہ السلام ایک چیز دیں تم اس کو لے لو، یعنی مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو. وہ منع کر دیں تو بس رک جاؤ. پھر باقی جو بھی کوئی حکم دیتا ہے، کچھ اور تمہارا دل کچھ اور چاہتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں. اگر انہوں نے حکم دیا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے انہوں نے روکا اس سے تم رک جاؤ. یہ اس حکم پر سب سے زیادہ جو عمل، سب سے بہترین صورت میں جو عمل کر کے دکھایا وہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. اور ان میں سے بھی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد سب سے جو دوسرا نمبر آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. تو وہ اس حکم پر کیسے انہوں نے عمل کر کے دکھایا. ان کی جب کوئی ذاتی رغبت، ذاتی رائے، اجتہاد ہوتا تھا، لیکن ان کو پتہ چلا کہ میری رائے یہ ہے، چاہے انہوں نے اس کا اظہار بھی کر دیا ہو، اعلان کر دیا ہو، لیکن ان کو جیسے ہی پتہ چلتا کہ سنت اس کے خلاف ہے، اس کے آگے کوئی چون چرا اگر مگر کچھ نہیں ہوتا تھا، پھر فوراً سنت کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. اور اس طرح کے جو واقعات ہیں اس سے ان کی جو سیرت ہے وہ حضرت عمر فاروق، حضرت عمر کی سیرت بھری پڑی ہے. اس میں سے چند ایک واقعات ہم آج اللہ کی توفیق سے یہاں ان کو ذکر کریں گے. شاید کہ میں اور آپ بھی جو حضرت عمر کا طریقہ تھا اس پر چل کر صحیح معنی میں سنت سے محبت کرنے والے، اس کی اقتداء کرنے والے بن جائیں. اور جو کھوٹا پن ہمارے اندر ہے وہ شاید کہ کچھ کم ہو جائے. جب اس طرح کے جو یعنی ہیرے ہیں، بلکہ پتہ نہیں ان کے لیے تو کیا بلند لفظ ان کے لیے مناسب ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، یعنی جو ہمارے پیشوا ہیں، امام ہیں، ان کی بات سنیں تو ہم بھی ان کے نقش قدم پہ شاید چلنے والے بن جائیں. اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا. قرآن میں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنا، اور اسی طرح احادیث میں صحابہ کرام اور خاص طور پہ خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا. تو اس حوالے سے چند ایک واقعات ہم دیکھتے ہیں. ارادہ ہے کہ 4 واقعات کا یعنی اس میں ذکر کریں، اور یہ نہیں کہ ان کی زندگی میں یہ ہیں، یہ یعنی 4 واقعات تو بہت ہی تھوڑے ہیں، ان کی زندگی پوری اس چیز سے بھری ہوئی ہے، لیکن مثال کے طور پہ بعض واقعات کا تذکرہ کریں گے. اور ان واقعات میں ضمناً بھی کئی فوائد اور بھی یعنی موجود ہیں جس کا کہ یعنی جس قدر میسر ہوا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے تذکرہ کیا جائے گا. پہلا اس تعلق سے جو یہ آپ دیکھیں کس کے بارے میں آج بات ہو رہی ہے، حضرت عمر جو کہ امت میں دوسرے نمبر پہ، فضیلت میں، علم میں دوسرے نمبر پہ آتے ہیں. ان سے افضل صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد افضل ترین حضرت ابوبکر صدیق، اس کے بعد حضرت عمر. ان کی آج یہ بات ہو رہی ہے. وہ حضرت عمر جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ جب بھی یہ کسی رستے سے گزرتے ہیں تو شیطان کسی اور رستے کی طرف وہ ہو لیتا ہے. تو دین کے معاملے میں بہت سخت ہے حضرت عمر جو ہیں. جب یہ مسلمان ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرنے کا بھی روایات میں تذکرہ آتا ہے. جب یہ مسلمان ہوتے مسلمانوں کا سر اس وقت یعنی بلند ہوا
اور حرم میں جا کے مسلمانوں نے نماز ادا کی، اور ان کے ذریعے اسلام کو کیسی طاقت اللہ تعالیٰ نے یعنی مہیا فرمائی تھی۔ تو یہ جو حضرت عمر ہیں، یہ بعد میں ان کا دور خلافت ہے، اس نے دور خلافت، اس میں بھی جو ایک مثالی حکمران تھا، اس کے انہوں نے ہمیں مثالی ترین حکمران، یعنی اس کی ہمیں انہوں نے تصویر ہمارے لیے چھوڑ کر گئے۔ تو حضرت عمر کے فضائل تو ایک الگ پورا یعنی واقعات ایک وہ باب ہے، کیسے ان کی زبان پر اللہ تعالی حق جاری فرماتے تھے، جو صحیح بات ہے اس کا اجرا جاری کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ حضرت عمر کی رائے کے موافق قرآن مجید نازل ہوا۔ تو یہ جو حضرت عمر تھے، ان کی یہ صفت جس کا شروع میں ذکر کیا، اتباع سنت، چاہے وہ اپنی مرضی، اپنی رغبت، اجتہاد، فیصلہ اس کے خلاف کیوں نہیں جاری، اس کے حوالے سے ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ پہلے جو اس بارے میں مثال ہے یا قصہ، وہ اور یہ سارے ثابت شدہ قصے ہیں۔ پہلی مثال مسند احمد میں، اور اسی طرح امام شافعی نے بھی اس کا تذکرہ کیا، سالم ابن عبداللہ۔ ہم اس قصے کا تذکرہ بعد میں کرتے ہیں۔ پہلا جو قصہ ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ابو وائل سے۔ ابو وائل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں شیبہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ شیبہ ابن عثمان وہ شخص تھے، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس خاندان کے ایک نمایاں شخص ہے جن کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی تھی، اور آج تک وہ اللہ کی توفیق سے انہی کے خاندان میں جو کعبہ کی چابی وہ چلتی آ رہی۔ تو شیبہ ابن عثمان، ان کا وہ تذکرہ یہ کر رہے ہیں، صحابی کا کون تذکرہ کر رہے ہیں؟ ابو وائل۔ امام بخاری نے ابو وائل سے اس کو ذکر کیا۔ ابو وائل کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا شیبہ کے ساتھ، تو حضرت شیبہ نے مجھے کہا، علیکم السلام، شیبہ نے مجھے یہ کہا کہ اسی طرح جیسے تم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، اسی طرح اسی جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ تشریف فرما تھے۔ تو انہوں نے حضرت عمر یہ کہنے لگے، یعنی اپنے دور خلافت میں، حضرت عمر کے دور خلافت ہے اس کی یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضرت وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہنے لگے، حممت الا ادع فيها صفراء ولا بيضاء الا قسمته بين المسلمين، کہ میں نے یہ ارادہ کیا، حممت ایک ہوتا ہے اردت، میں نے ارادہ کیا، حممت یعنی مصمم ارادہ کیا، میں نے پکا ارادہ کیا کہ میں اس میں کوئی سونا یا چاندی نہیں چھوڑوں گا سوائے کہ اس کو مسلمانوں میں تقسیم کر دوں گا۔ یہ کون سے سونے چاندی کی بات ہو رہی ہے؟ امام حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگ اپنے تحائف کعبۃ اللہ کی طرف بھیجا کرتے تھے، تو جو تحائف بھیجتے تھے وہ یعنی سونا چاندی، جو جواہرات یا جو بھی قیمتی چیزیں بھیجتے تھے، وہ ساری جو ہیں وہ مسجد حرام میں محفوظ رکھی جاتی تھی۔ کوئی ان کو، حتیٰ کہ دور جاہلیت میں بھی جو لوگ تھے وہ ان کو کہ یہ بیت اللہ کی طرف لوگوں نے تحفے بھیجے ہیں، تو اس پہ کوئی یعنی اس پہ ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے۔ اور اب دیکھیں، یعنی یہ نہیں کہ وہاں پہ تحفہ آ گیا تو اس کو کسی آدھے پونے داموں بیچ دیا اور کسی نے خود کھا لیا۔ وہ پکی بات تھی کہ بیت اللہ کی طرف بھیجا گیا، اب اس کی حفاظت کی جائے گی، وہاں پر محفوظ رکھے جائیں گے۔ کسی نے اس کو ہڑپ کرنا، دور جاہلیت میں کیا ان میں برائیاں تھیں، کیا ان میں برائیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ بیت اللہ کے تحفے بھیجے جاتے تھے، وہ ان کی سب حفاظت کرتے تھے، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ تو وہ جو تھے تحفے، وہ یعنی سونا چاندی، وہ وہاں پر محفوظ تھے۔ تو اس کے بارے میں حضرت عمر جو ہیں یہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو بھی سونا چاندی جو وہاں پر یہ تحائف تھے جو محفوظ تھا، کہ میں اس میں سے کچھ نہ چھوڑوں، میں نے یہ پکا ارادہ کیا، یعنی ان سے یہ وہ جو صحابی رسول شیبہ ان کو بتا رہے ہیں کہ میں نے پکا ارادہ کیا کہ سونا چاندی جو بھی ان کو مسلمانوں میں تقسیم کر دوں۔ تو شیبہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا، حضرت عمر کو کہا، ما انت بفاعل، کیا آپ ایسا نہیں کر سکتے؟ وہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ امیر المؤمنین ان کے دور خلافت میں،
یعنی وہ امیر المومنین جن سے کہ وہ کیسر اور کسرا کانپا کرتے تھے، کیا ان کی ہیبت تھی آپ جانتے ہیں، کس طرح دور دور تک ان کا چرچا. تو یہ ایک ان کی رعایا میں سے ایک شخص جو ہے شیبہ، جب انہوں نے اس ارادے کا اظہار کیا تو وہ ان کو کہہ رہے کہ تو ایسا نہیں کر سکتا. لفظی ترجمہ تو یہی بنتا ہے، میں انت بفاعل، تو ایسا نہیں کر سکتا. تو ایک آپ یہ بھی دیکھیں کہ بے شک وہ خلیفہ وقت، لیکن جہاں محاسبے کی بات ہے وہ ان کو سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں. ان سے ان کو یہ ڈر نہیں ہے کہ میں نے اگر صحیح طریقے سے ان کا محاسبہ کیا تو میرا کیا ہو جائے گا. ان کو کہیں تو ایسا نہیں کر سکتا. حضرت عمر نے آگے سے پوچھا ولیمہ کیوں؟ انہوں نے کہا لم یفعلہ صاحباک. ایک سادی سی وجہ بتائی، اس لیے کہ آپ کے صاحبین، آپ کے جو دونوں ساتھی ہیں، انہوں نے دونوں جو ساتھی تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا. لم یفعلہ صاحباک یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ سے پہلے یہ دو آپ کے ساتھی گزرے، انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے ان تحفوں کو لے کے مسلمانوں میں تقسیم نہیں کیا، اس لیے آپ بھی نہیں کر سکتے. اب دیکھیں حضرت عمر کو جب ان کی ایک رعایا میں سے ایک شخص نے یہ بات کہی اور آگے وجہ بتا دی جو کہ ایک یعنی معقول وجہ تھی، تو اس کے آگے کیا تھا؟ حضرت عمر جن کی چھڑی ان کے ہاتھ سے یعنی ادھر ادھر نہیں ہوتی تھی، اور اگر کوئی ایسی ویسی بات کرے تو درہ لگانا یا چھڑی لگانا ہے کوئی بڑی یعنی یہ ایک معمول کی بات تھی. حضرت عمر نے کہا ہم المرآن یقتدی بہما، چھوٹا سا جملہ جو کہ یعنی سونے کے پانی سے لکھے جانے کا قابل ہے. جب انہوں نے کہا آپ کے دونوں ساتھیوں نے کیا آپ بھی نہیں کر سکتے، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ دونوں ہیں ہم المرآن یقتدی بہما، وہ دونوں ہیں جن کی کہ اقتداء کی جاتی ہے. اس کے آگے کوئی بات ہی نہیں. پہلے کہہ رہے ہیں میں نے پکا ارادہ کیا ہے، میں نے اس کو ایسے کرنا ہے، یہ فیصلہ ہے، یعنی پکا ارادہ کیا ایسے کروں. وہ انہوں نے ان کی آیا میں ایک بندہ کہہ رہا ہے، آگے سے وہ کہہ رہے ہیں وہ دونوں بندے جن کی اقتداء کی جاتی ہے، اور اپنا فیصلہ انہوں نے چھوڑ دیا. آپ دیکھیں اپنی ایک رغبت بلکہ ایک فیصلہ انہوں نے جو بتایا، اپنا پکا ارادہ بتایا، جب سنت سامنے آ گئی اور انہوں نے صرف اتنی توجہ دلائی لم یفعلہ صاحباک، تو آگے سے کتنا اچھا جواب دے رہے ہم المرآن یقتدی بہما. اور ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ فقام کما ہوا فخرج، کہ وہ جیسے تھے کھڑے ہوئے اور نکل گئے، یعنی شاید اس مسجد سے، مسجد حرام سے یا اس مجلس سے وہ نکل گئے. انہوں نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ آگے نہیں، جس طرح تھے ویسے ہی کھڑے ہوئے اور نکل گئے. تو حضرت یہ جو یعنی واقعہ ہے اس بارے میں امام ابن بطال رحمہ اللہ، جن کی صحیح بخاری کی بہت خوبصورت شرح ہے جو کہ یعنی موجود ہے چھپی ہوئی، تو وہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں، اس واقعے کے بارے میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جرت نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جب سنت سامنے آ گئی اس کی وہ مخالفت کریں، بلکہ فیصلہ کیا کہ ان دونوں کی اقتداء ہی ان پر واجب ہے. اور آگے وہ اور آپ دیکھیں انہوں نے جو فیصلہ کیا کہ ان کی اقتداء واجب ہے، یعنی جیسے ہی سنت سامنے آتی ہے تو آپ کو کسی قسم کی چون چرا اگر مگر کہ نہیں ایسا ہوتا آگے کوئی بات نظر نہیں آتی. فوری طور پہ کیسا رجوع جو ہے وہ سنت کی طرف ایک مثالی پلٹ آنا وہ ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے. ابن بطال اس میں سے ایک قصے کے جو اسباق نکاح جب ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس قصے میں سے ایک ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو قصدن عمدن چھوڑا ہے تو اس کام کو چھوڑنا ہی واجب ہے. ایسا کام جس کا کرنے کا موقع تھا. اب یہ جو ہیرے یا جو سونا چاندی جو وہاں بیت اللہ میں تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قابض ہو گئے، یعنی جب فتح مکہ ہو گئی، اس وقت کون حکمران تھا؟ نبی علیہ السلام ہی حکمران تھے نا وہاں کے. اس کے بعد جو مکہ کے حکمران، اس کے بعد کیا چیز مانع تھی، رکاوٹ تھی کہ وہ یہ کام سر انجام دیتے؟ اس کا موقع تھا بالکل، لیکن آپ نے نہیں کیا. قصدن عمدن موقع ہونے کے باوجود آپ نے یہ کام نہیں کیا. تو جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قصدن کسی کام کو نہ کریں تو اس کام کو نہ کرنا یہ پھر واجب ہے. حضرت عمر نے یہ نہیں پوچھا کہ اچھا انہوں نے منع بھی تو نہیں کیا،
انہوں نے تو نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو نہیں کیا، منع کہاں کیا؟ یہ لاجک نہیں تھی ان کی. نبی علیہ السلام کا موقع تھا، وہ کر سکتے تھے، پھر انہوں نے نہیں کیا، بات ختم، پھر ہم نے بھی نہیں کرنا. ابن بطال کہتے ہیں کہ یہ اس قصے سے فائدہ نکلتا ہے اور یہ سارے مسلمانوں پر واجب ہے. یہ حضرت عمر کا جو طریقہ تھا جو انہوں نے اپنایا کہ نبی علیہ السلام نے جس کام کو نہیں کیا جبکہ اس کا موقع تھا، قصدن عمدن ارادتن چھوڑا اس کام کو، تو حضرت عمر اس کام کو بس چھوڑ دیتے تھے. وہی ان کا عقیدہ تھا کہ اس کام کو چھوڑنا فرض ہو گیا، اس کو کر نہیں سکتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو ساری امت کے لیے یہی طریقہ اصل میں واجب ہے، ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کیا ہے کرنا ہے، اور جس کو جان بوجھ کے موقع ہونے کے باوجود چھوڑا ہے اس کو ہم نے چھوڑنا ہے. تو ایک آپ کی جو سنت ہے کرنے میں ہے، اسی طرح دوسری طرف نہ کرنے کی سنت ہے، وہ بھی اسی طرح ہی اس کو پورا کرنا جو وہ ضروری ہے. اور یہاں پر یہ بات یعنی واضح ہونی چاہیے کہ جو ہماری سعادت ہے، فلاح ہے، سکون، دل کا سکون، ہر لحاظ سے جو ہماری بہتری ہے اسی میں ہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کیا ہے کرے، جس طریقے کو چھوڑ دیا اس سے ہم پیچھے ہو جائیں، اس کو نہ کریں. اگر اس کی مخالفت کریں گے اور اپنی منمانی کریں گے، ہیلے سازی شروع کر دیں گے، سنت کی پیروی سے منہ موڑیں گے، تو اس میں بدبختی ہے، بے چینی ہے، ہر لحاظ سے. چاہے بندہ جتنا مرضی اپنے آپ کو عقل مند باور کرانے کی کوشش کرے، لیکن اصل میں حقیقت یہی ہے، جو بندہ دین پہ چلے گا، سنت کی اتباع کرے گا، کرنے میں بھی چھوڑنے میں بھی، تو وہی بندہ اصل میں فلاح بھی پائے گا اور دنیا میں بھی چین کی زندگی وہی گزارے گا. آخرت تو ہے ہی ہے اس کے لیے، لیکن دنیا میں بھی اسی کو ہی چین کی زندگی نصیب ہوگی. اس بارے میں دوسرا قصہ دیکھتے ہیں. مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ قصہ جو ہے وہ مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو جان بوجھ کے قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے اور اس طرح کی نافرمانیوں سے، بدبختی سے ہمارے گھروں کو، مسلمان گھروں کو محفوظ رکھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے جان بوجھ کے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا. اب وہ معاملہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت خلیفہ وقت تھے ان کے پاس گیا. حضرت عمر نے اس کا جو فیصلہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے اس کو یہ فیصلہ کیا کہ 100 اونٹ دیت میں اس کو دینا واجب ہے. یعنی پہلی بات تو فیصلے میں یہ کہی گئی کہ والد کے لیے جو بیٹے کو اس نے قتل کیا، جان بوجھ کے قتل، غلطی سے نہیں، تو اس میں 100 اونٹ والد کے لیے دیت میں دینا ضروری ہے. اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يقتل الوالد بولده لقتلتک، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ والد کو اپنے بیٹے کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا تو میں تجھے قتل کر دیتا. آپ غور کریں، ان دو باتوں کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت عمر اپنی ذاتی اجتہاد، رغبت، اس کا بھی اظہار کر رہے ہیں. وہ کیا تھی کہ میں تجھے قتل کر دیتا، لیکن دوسری طرف سنت کا اظہار کر رہے ہیں کہ لیکن اگر میں نے یہ نہ سنا ہوتا تو پھر میں تجھے قتل کر دیتا. اگر میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے نہ سنا ہوتا کہ باپ بیٹے کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے، یعنی کہ اگر باپ بیٹے کو جان بوجھ کے قتل کر دیتا ہے تو قصاص میں، بیٹے کے قصاص میں باپ کو قتل نہیں کیا جا سکتا. جو عام اصول ہے قصاص کا کہ یعنی جو قاتل ہے اس کو قصاص میں قتل کیا جاتا ہے. تو اگر باپ بیٹے کو قتل کر دے تو باپ کو بیٹے کی وجہ سے قتل نہیں کیا جاتا. یہ ایک حدیث میں عام جو قصاص کا اصول ہے اس سے استثناء آیا. تو حضرت عمر کہتے ہیں اگر میں نے رسول کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے نہ سنا ہوتا کہ باپ کو بیٹے کے بدلے میں قتل نہیں کیا جاتا تو میں تجھے قتل کر دیتا. اور اسی کی ایک اور روایت اسی واقعے میں، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يقاد الوالد بولده
لقتلتک قبل ان تبرح، کہ اگر میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے فرماتے نہ سنا ہوتا کہ باپ سے بیٹے کا قصاص نہیں لیا جائے گا تو میں تجھے قتل کر دیتا. کب کرتا؟ قبل ان تبرح، اس سے پہلے کہ تو یہاں سے اٹھتا، اس سے پہلے کہ تو یہ اپنی جگہ چھوڑتا. تو فرمانے والے کون ہیں؟ ان کی جو عظیمت ہے، ان کا جو عزم مصمم، وہ آپ جانتے ہیں کہ ساری زندگی اس سے یعنی بھری پڑی ہے. تو اگر یہ واقعی قتل کرنے کا ارادہ کرتے، قتل کرنا ہوتا تو یہ یعنی کرنے والے آدمی تھے، پیچھے رہنے والے نہیں تھے. حضرت عمر جو ہیں، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اشدہم فی امر اللہ عمر، کہ اللہ کے دین میں سب سے زیادہ جو سختی کرنے والے، سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ شدت والے وہ حضرت عمر ہیں. تو حضرت عمر جو ہیں یہ جب یہ فرما رہے ہیں تو واقعی وہ جو ان کے دل میں ہے اور وہ اس پہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تو یہاں سے اٹھتا، یہاں سے میرے پاس سے جاتا، میں تجھے قتل کر دیتا، یہاں سے تیری لاش ہی اٹھتی. اگر میں نے یہ سنا نہ ہوتا کہ والد کو قتل نہیں کیا جائے گا بیٹے کے بدلے، تو یہاں سے تو تیرے اٹھنے سے پہلے تیرا کام جو ہے تمام کر دیتا میں. لیکن کیونکہ میں نے سنا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیصلہ ہے وہ سارا آنکھوں میں، میری اپنی ذاتی رغبت کا اس میں یعنی بات ختم ہو گئی. ایک چیز پہ غور کریں، حضرت عمر یہ کیوں کہہ رہے ہیں اپنی کسی ذاتی مصلحت کی بنیاد پہ کہ بھی تجھے میں قتل کر دیتا اس سے پہلے کہ تو اٹھے. یہ تو ان کو غصہ تھا. غصہ بھی کس پر کہ اس نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا، جان بوجھ قتل کر دیا، اتنا بڑا اس نے یعنی گناہنا ایک جرم کیا، اس پہ ان کو غصہ تھا نا. لیکن کیا غصہ جو ہے شریعت پہ غالب آ گیا؟ کتنی عام ہمیں بات سننے میں ملتی ہے، غصہ آ گیا تھا نا. کوئی بندہ الٹی سیدھا بکتا ہے، کوئی حرکت کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اس کو روکا جائے یا بعد میں اسے پوچھا جائے، غصہ تو آ جاتا ہے نا. کہ کئی دفعہ تو کہتے ہیں بات یہ کہ مجھے نا غصہ بہت آتا ہے اس لیے یہ پھر ایسے تو ہونے تیرا غصہ یعنی شریعت ایک طرف تیرا غصہ، یہ کون سا مسلمان کا طریقہ ہے؟ صحابہ کرام کو غصہ نہیں آیا کرتا تھا، ان کو غصہ آتا تھا، لیکن غصہ جب شریعت کا حکم سامنے آ جائے غصہ ایک طرف اس کو کنٹرول کرتے تھے. یہ مسلمان کا طریقہ نہیں. غصہ آ گیا نا کیا کریں، غصہ آ گیا اس کا مطلب یہ ایک جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، یہ توجیہ ہوتی ہے کیونکہ غصہ آ گیا اس لیے کچھ بھی کریں جسٹیفائڈ ہے، کوئی اس کو ملامت نہیں کر سکتا. غصہ آ گیا تھا، یہ جو ہے یہ شیطانی یعنی بات ہے. غصہ آ گیا، غصے قابو میں رکھو. جہاں شریعت کا حکم ہے تیرا غصہ جتنا بھی تیز ہے اس کو قابو میں رکھ، شریعت سے آگے نہیں بڑھنا. حضرت عمر کو کیسا غصہ آیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ دل تو چاہتا ہے تجھے قتل کر دو، لیکن نبی علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں کرنا باپ کو بیٹے کے بدلے، اس لیے میں نہیں کر رہا. اس میں جو ایک اور روایت جو اس حدیث کی ہے مسند احمد میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بارے میں اس قصے میں ایک یہ قول بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس لقاتل شیء لورثتک، کہ اگر میں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ قاتل کو کچھ نہیں ملے گا تو میں تجھے وراثت میں سے تیرا حصہ دلواتا. ایک طرف تو وہ قتل کرنے کا، اگر میں نے نہ سنا ہوتا کہ قتل نہیں کیا جائے گا والد کو میں تجھے قتل کر دیتا، اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے یہ نہ سنا ہوتا کہ قاتل کو کچھ نہیں ملے گا، یعنی ایک بندے نے قتل کیا، اب اس کو اگر اس مسئلے کو دیکھیں گے 100 اونٹ کس نے دینے تھے؟ 100 اونٹ جو ہیں والد نے اپنے بیٹے کے قتل پر دینے تھے. اب وہ بیٹے کیا ہو گئے؟ بیٹا تو دنیا سے چلا گیا، اب وہ کس کو ملیں گے؟ بیٹا چلا گیا تو وہ اس کے وارثہ کو ملیں گے، جو اس کے وارث ہیں شرعی وارث ان کو ملیں گے، اور بیٹے کے شرعی وارثوں میں اس کا باپ بھی آتا ہے. لیکن کیا اس صورت میں باپ کو اس کا حصہ ملے گا؟ نہیں ملے گا. یہاں پہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے نبی علیہ السلام کو یہ کہتے نہ سنا تھا لیس لقاتل شیء، کہ قاتل کو کچھ نہیں ملے گا، وراثت میں سے جس نے قتل کیا ہے اس کو اپنا حصہ مقتول کی وراثت میں سے نہیں ملے گا. اگر نہ سنا ہوتا تو میں تجھے تیرا جو وراثت میں حصہ بنتا ہے وہ دلواتا. بات کلیئر ہے؟ جو باپ کا حصہ ہے کیوں نہیں وہ اس کو دے رہے؟
ان کی ذاتی رغبت کا اظہار وہ کر رہے ہیں کہ میں تجھے تیرا حصہ دیتا، لیکن دوسری طرف حدیث ہے کہ جو قاتل ہے اس کو کچھ نہیں ملنا وراثت میں سے، اس لیے میں تجھے کچھ نہیں ہے، اس لیے تیرے لیے اس میں سے کچھ نہیں ہے۔ 100 اونٹ جو ہیں بیٹے کے ہوں گے، اس کے وارثہ میں تقسیم ہوں گے، اور ان وارثہ میں باپ کا حصہ نہیں جائے گا کیونکہ اس نے قتل کیا۔ تو یہ وراثت جو ہے شریعت میں یہی حکم ہے کہ بیٹا جب فوت ہوتا ہے تو اس کی وراثت میں جو حصے دار ہیں، اگر باپ بھی آتا ہے تو اس کو اس کا حصہ ملتا ہے، جو مختلف صورتوں میں مختلف حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مقرر کیا۔ بعض دفعہ تو جہالت کی بنا پر لوگ یہ کہتے سننے میں، یعنی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بھی وہ جو ہے وہ تو اس کے بیٹوں کو جائے، ان کو زیادہ ضرورت ہے، وہ کمزور ہیں، جو بیوی ہے بچے ہیں ان کو جائے، باپ کو حصہ اب وہ جو بزرگ باپ ہے، بوڑھا باپ ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، اس کو کیوں دیں؟ ساری عمر جس باپ نے اس کو پالا پوسا، جس نے اس پر سارا خرچ کیا، تو جب وراثت کی بات آتی ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے؟ اور جو بیوی بچے جو کہ صرف کھا رہے ہیں، اور بچہ پیدا ہوتا ہے فیڈر پیتا ہے، باپ کا وظیفہ تو نہیں بچے کے پیدا ہونے سے وہ لگا دیتے ہیں اس کو، وہ کھانے والے ہوتے ہیں، اس میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن آپ اس طریقے سے سوچیں کہ جو لینے والے ہیں بندہ ان پہ خرچ کر رہا ہے، بیوی پر بچوں پر خرچ کر رہا ہے، ہاں ان کو سارا ملنا چاہیے۔ وہ باپ نے ساری زندگی اس پہ خرچ کیا ہے، اس پہ تھکا ہے اور کیا کچھ اس کے لیے قربانیاں دیں، تو جہالت کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو کیا ضرورت ہے، اس کو کیوں حصہ دیں گے؟ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام نے جو وراثت ہے اس میں سے باپ کا حصہ مقرر کیا۔ لیکن یہاں پر دوسری بات تھی کہ باپ قاتل تھا، اس لیے اس کو جو اس کا حصہ نہیں ملا۔ اس قصے میں لہٰذا دو باتیں حضرت عمر کی، دو مثالیں ہمیں اس قصے میں یعنی سامنے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ان کی ذاتی رغبت تھی کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن حدیث کی وجہ سے نہیں کیا۔ دوسرا یہ کہ ان کی ذاتی رغبت یا ایک ان کا یعنی اپنی رائے یہ تھی کہ اس کو وراثت میں سے حصہ ملے، لیکن حدیث کی وجہ سے لیس للقاتل شیء، حدیث کی وجہ سے انہوں نے سنت کا التزام کیا، اس کو کچھ نہیں دیا۔ تیسرا قصہ اس بارے میں، یہ جو قصہ ہے یہ اس مسئلے کے بارے میں کہ جو مقتول کی بیوی ہے اس مقتول کی دیت میں سے اس کو کوئی حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس مسئلے کے حوالے سے یہ ہم آگے جو قصہ پڑھیں گے۔ یعنی ایک شخص قتل ہو جاتا ہے، ایک بیوی کا شوہر قتل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو بچا کے رکھے، لیکن مسلم معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں اس طرح کے کیسز، یعنی بدقسمتی ہے، کتنے سننے میں نظر آتے ہیں، کتنے سننے میں آتے رہتے ہیں، اس طرح کے جو سفاکانہ جو قصے ہیں وہ کیسے سننے میں آتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے، ہمارے معاشروں کو اس سے پاک فرمائے۔ اگر ایک بندہ، ایک مقتول جو ہے اس کو ایک بندہ قتل ہو جاتا ہے تو کیا اس کو جو دیت ملے گی، دیت اس کو 100 اونٹ مثلا اس بندے کو قاتل نے دیے، تو وہ جو دیت ہے وہ کس پر تقسیم ہوگی؟ کیا اس میں سے اس کی بیوی کو 8واں یا چوتھا جو بھی اس کا حصہ بنتا ہے اس کی بیوی کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ مسئلہ ہے جس پہ کہ جو اس قصے میں جس کی بات ہو رہی ہے، جس کا ہم آگے ذکر کریں گے۔ تو مسند احمد میں یہ قصہ، یعنی اس میں دو رائے حضرت عمر جو ہے، یہاں پر بھی ہم آگے دیکھیں گے دو رائے بنتی ہیں۔ عمر کا ایک اجتہاد تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے یا جو نبی علیہ السلام کا فیصلہ وہ دوسرا سامنے آتا ہے۔ مسند احمد میں اور مصنف عبدالرزاق میں قصہ موجود ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی، وہ یہ فرماتے ہیں، اس قصے کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ کہا، ما اودیہ الا للعصبہ لانہم یعقلون عنہ، کہتے ہیں کہ میں اس شخص کی دیت کو، جو مقتول ہے اس کی دیت کو نہیں دوں گا مگر عصبہ کے لیے، کیونکہ وہی ہیں جو کہ اس کی دیت کو برداشت کرتے ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھ کے ہم آگے پھر چلتے ہیں۔ یعنی ایک شخص جو کہ مقتول تھا، قتل ہوا، اس کو جو دیت قاتل کی طرف سے ملے گی، حضرت عمر نے اپنا یہ یہاں پہ فیصلہ سنایا کہ جو اس کو دیت مل رہی ہے، اس دیت کو میں اور کسی کو نہیں دوں گا، اس کے جو باقی سارے وارث
جو بھی شرعی وارث بنتے ہیں ان کو نہیں دوں گا، بلکہ یہ دیت صرف عصبہ کے لیے دی جائے گی۔ عصبہ کس کو کہتے ہیں؟ باپ کی طرف سے وہ رشتہ دار جن کے بندے اور ان کے درمیان کوئی عورت نہیں آتی، یعنی باپ کا جیسے چچا اور اس کا چچا کا بیٹا ہے، اب باپ کا بھائی ہے چچا جس کے درمیان کوئی عورت نہیں ہے، یا اس کا بیٹا ہے جو کزن چچا زاد، درمیان میں عورت نہیں ہے، ان کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے بھی چل سکتا ہے، مثلا باپ ہے، دادا اس کا بھائی ہے، ظاہر ہے جتنے قریبی رشتہ ہوگا اتنا اس کے زیادہ حق ہے، لیکن ان کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ باپ کی طرف سے وہ رشتہ دار جن کے رشتے میں کوئی عورت جو ہے وہ نہیں آتی، اس کو کہتے ہیں عصبہ۔ تو اسلام میں حکم یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے قتل کر دیا تو اس کی جو دیت ہے وہ شخص خود ادا نہیں کر سکتا، اور یہ ایک عام بات ہے، جتنی دیت ہوتی ہے 100 اونٹ ہے یا اس سے زیادہ، جو بھی اگر یعنی قتل جو ہے قتل خطا ہے یا شبہ العمد ہے یا قتل العمد ہے، جس حساب سے وہ دیت بنتی ہے، وہ دیت کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کے عصبہ کی، یہ جو جن کے بتایا باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس شخص کی طرف سے اس شخص کی دیت کا انتظام کریں اور مقتول کے جو وارث ہیں ان کو ادا کریں۔ ٹھیک، تو حضرت عمر ان کا یہ فیصلہ، ان کی رائے اجتہاد یہ تھا کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے رائٹس اور اوبلیگیشنز وہ دونوں بیلنس کرنا چاہ رہے تھے، وہ کہ جو لوگ دیت ادا کرنے کے ذمہ دار ہیں، تو اگر اس بندے کی دیت آتی ہے، ایک بندہ قتل ہو گیا، اس کی دیت کسی اور نے دی، اب یہ دیت صرف ان کو ملے جو کہ دوسری صورت میں اس کی دیت ادا کرنے کے پابند ہیں۔ تو وہ لوگ عصبہ جو کہ دیت ادا کرنے کے پابند ہیں، اگر اس بندے کی دیت آتی ہے، حضرت عمر کا اتحاد کیا تھا کہ وہ سارے وارثوں میں تقسیم نہ ہو، وہ صرف عصبہ میں تقسیم ہو، تاکہ جو جس نے ادا کرنی ہے جب دیت ملے تو صرف اسی کو ملے۔ یہ ان کا اتحاد تھا۔ حضرت عمر جو ہیں انہوں نے یہ بات یعنی کہ اس کو وراثت میں سے بطور وراثت باقیوں کو، یہ عصبہ جو ہے ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، یعنی یہ نہیں کہ یہ سب عصبہ میں تقسیم ہو رہی ہے وراثت، ایسا نہیں ہوتا، لیکن جو دیت کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے جو دیت ادا کرنی ہوتی تو عصبہ کی ذمہ داری ہوتی۔ بہرحال حضرت عمر کی جو رائے ہے انہوں نے یہ اپنا اس کا واضح طور پہ اعلان کیا کہ جو دیت ہے وہ صرف مقتول کے جو عصبہ ہیں ان کو ادا کی جائے گی، اس دیت میں سے کسی اور وارث کو حصہ نہیں دیا جائے گا۔ تو آگے حضرت عمر کہتے ہیں فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شيئا، کہ کیا تم میں سے کسی نے بھی اس بارے میں، اس قضیے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز سنی ہے؟ پہلے اپنی رائے کا اظہار کیا، اتحاد کا اظہار کیا اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ عصبہ کو دیں کیوں، لأنهم يعقلون عنه، کیونکہ اس کی طرف سے دیت وہ ادا کرتے ہیں، اور پھر وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ دیکھو میرے پاس کوئی سند نہیں ہے، اس کی سپورٹ میں میرے پاس حدیث نہیں ہے، تم میں سے کسی نے کوئی بات سنی ہے رسول اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی بات سنی ہے تو بتاؤ مجھے۔ تو اپنا اتحاد بتا کے ان سے پھر یہ بات پوچھی، تو وہاں پر ضحاک ابن سفیان الکلابی یہ صحابی موجود تھے، ضحاک ضاد حا الف کا، ضحاک ابن سفیان الکلابی، یہ جو صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے اعراب کے پاس، بدوؤں کے پاس بھیجا تھا۔ تو مجھے رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹھی ارسال فرمائی تھی، کہ ایک مکتوب ارسال فرمایا تھا کہ جو اشیم الضبابی ہے بندہ، اشیم الضباب ذات سے الضبابی، اس مقتول کی بیوی کو اس کی دیت میں سے وارث بناؤ۔ ایک بندہ اشیم الضبابی، اس کو کسی نے قتل کر دیا، اب اس کے قتل کی دیت ادا کی گئی، قاتل کی طرف سے، اس کے عصبہ کی طرف سے اس کی دیت ادا کی گئی۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ، کیا کہہ رہے ہیں
کہ مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکتوب ارسال کیا کہ جو اشم الضبابی یعنی جو قتل ہوا ہے اس کی جو دیت ملی ہے اس میں سے اس کی بیوی کا حصہ دلواؤ، اس کی بیوی کو بھی حصہ دو۔ تو یہ فیصلہ سامنے آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس میں فیصلہ کیا تھا۔ تو حضرت عمر کے بارے میں آگے وہ کہتے ہیں فَأَخَذَ بِذَلِكَ عمر، کون؟ سعید بن مسیب جو حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر کے سامنے فیصلہ آ گیا فَأَخَذَ بِذَلِكَ عمر، حضرت عمر نے پھر اس کو تھام لیا، بس آگے اپنا اتحاد ختم۔ پھر کوئی اور لاجک، اپنی عقل لڑانا، اس کی تو گنجائش ان کے ہاں نہیں تھی۔ اپنا اتحاد بتا رہے ہیں، اس کی وجہ بتا رہے ہیں کیونکہ وہ دیت ادا کرتے ہیں، اس لیے میں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو صرف دی جانی چاہیے۔ کسی نے بات سنی ہے، ہاں سنی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ یہ تھا کہ دیت میں سے بیوی کو حصہ دیا جائے گا، بس اپنی رائے ختم۔ فَأَخَذَ بِذَلِكَ عمر، حضرت عمر نے پھر اس کو اخذ کر لیا۔ دعا کریں ہمیں بھی اس طرح کا جو ایمان ہے نصیب ہو جائے، اس طرح کی سچی پیروی نصیب ہو جائے، یعنی ایک طرف یہ اور ایک طرف اپنے گریبانوں میں جھانکیں کیا ہمارا رویہ ہوتا ہے۔ سنت سامنے آتی ہے، کتنے شیطانی پہاڑے جو ہیں وہ ذہن میں آتے ہیں، کئی زبانوں پہ آتے ہیں کہ نہیں اگر ایسے چون چراں کیا چیزیں، لیکن حضرت عمر کا دیکھیں اتحاد سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ جیسے ہی آتا ہے فَأَخَذَ بِذَلِكَ عمر، بات ختم، بس اس کے بعد کوئی اور بات ہے ہی نہیں کرنے والی، تو بس اس کو اخذ کر لیا، اس کے مطابق فیصلہ کروایا۔ اس بارے میں ہم چوتھا اس قصے کے بارے میں امام شافعی اپنی کتاب الرسالہ، یہ ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے، جو سب سے پہلی کتاب جو کہ اصول فقہ پہ لکھی گئی، جو یعنی معروف کتاب اس وقت بھی موجود ہے، الرسالہ کے نام سے امام شافعی کا یہ اصول فقہ میں ایک کتاب ہے، بہت عمدہ کتاب ہے۔ اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ حضرت عمر نے اپنی بات سے رجوع فرمایا کہ جو وہ کہا، جو اس بات سے رجوع کیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو امام شافعی نے اس میں یہ لکھا ہے کہ پتہ نہیں پہلے کتنی مرتبہ انہوں نے فیصلہ صادر فرمایا تھا، یا پہلے وہ جو کیا کرتے تھے، جو بات ایک اتحاد تھا جس پہ قائم تھے پہلے سے کہ مقتول کی دیت سے اس کی بیوہ کو نہیں دیا جائے گا، صرف عصبہ کو دیا جائے گا۔ تو جب حضرت ضحاک کی حدیث سامنے آئی انہوں نے اس سے فوری طور پر رجوع کر لیا اور اپنی جان کی مخالفت کرتے ہوئے سنت کی پیروی کو انہوں نے تھام لیا۔ اسی طرح کی بات امام حافظ خطابی جو کہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی سنن ابی داؤد کی شرح ہے جس کو معالم السنن کا انہوں نے نام دیا، معالم السنن ابو داؤد کی شرح، اس میں بھی انہوں نے اسی طرح کی بات لکھی کہ فاروق رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی سنت پہنچی تو اپنی رائے کو فوراً تبدیل کر لیا اور سنت کو انہوں نے تھام لیا کہ جو دیت، یہ ان کی جو رائے تھی کہ دیت صرف عاقلہ کے لیے ہے، یعنی جو لوگ اس کی دیت برداشت کرتے ہیں عاقلہ عصبہ کے لیے، اس رائے کو فوراً انہوں نے چھوڑ دیا اور وارثہ کو جو شرعی وارث بننے کے بنتے ہیں ان کو دیت بھی انہی میں تقسیم کی جائے گی، اس کے مطابق بعد میں فیصلہ کرائے۔ چوتھا اور آخری ہمارے اس مجلس کا جو قصہ ہے حضرت عمر کی سیرت کے حوالے سے، اس قصے کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کی ہے، اور بعض جو آگے جا کے قصے کے الفاظ ہیں دیگر روایات بھی اس میں آئیں گی۔ تو امام بخاری نے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے اس کو روایت کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت وہ الفاظ ان کے یہ ہیں ان عمر نشد الناس، کہ حضرت عمر نے لوگوں کو قسم دی، یعنی لوگوں کو قسم دے کر پوچھا۔ یہ کس چیز میں؟ یہ جو طریقہ ہوتا ہے ایک آدمی کہے کہ دیکھو میں تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں، یہ بات مجھے بتاؤ، یہ اسی چیز میں ہوتا ہے جس میں کہ آدمی بہت ہی سیریس ہو، سنجیدہ ہو۔ تو حضرت عمر نے لوگوں کو قسم دی۔ اور دوسری بات میں یہ ہے مصنف عبدالرزاقی کہ اذکر اللہ، آپ نے فرمایا کہ اذکر اللہ امرأ اذکر اللہ امرأ سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا فی الجنین، کہ میں اللہ کی یاد اس بندے کو دلاتا ہوں
جس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات جنین کے بارے میں سنی ہو، یا الفاظ ایسے ہیں کہ جنین جو کہ یعنی جس کا اسقاط ہو جائے اس کے بارے میں سنی ہو. دیکھیں عربی میں جنین کہا جاتا ہے، یعنی میرا خیال معروف لفظ ہے جو متن مادر میں ہوتا ہے. ایک اور لفظ ہے جو ولد معروف لفظ ہے، ولد کہتے ہیں جب کوئی دنیا میں آ جاتا ہے. اور ایک لفظ سقط ہوتا ہے، سقط، سین قاف طا، سقط جو کہ مردہ حالت میں باہر ہے. تو اگر یہاں وہ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اگر ایک عورت جو ہے اس کو اس طرح کسی اور نے اس سے کوئی غلط طریقے سے مثلا ہینڈل کیا، غلط اس کے ساتھ کوئی ایسی اس کو ضرب لگائی مثلا یا کچھ بھی کیا جس کی وجہ سے جو اس کا یعنی جنین ہے ضائع ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کس نے تم میں سے کس نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے کہ اس بندے پر کیا اب ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ اس پر کیا جرمانہ عائد ہوتا ہے جس نے عورت جس کی وجہ سے جو ہے وہ عورت کا یہ یعنی ضائع ہو گیا، تو اس پر کیا جرمانہ عائد ہوتا ہے. اس پہ انہوں نے یہ اور ایک تو آپ یہاں پر یہ دیکھیں آگے چلنے سے پہلے کہ یہ حضرت عمر جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ تم میں سے کسی نے اس بارے میں سنا ہے، تو اس کا کوئی اظہار نہیں ہے کہ بھی یعنی ان کے ایک جلیل القدر اتنے بڑے عالم، اپنی جو فضل اور اپنا فضل علم اس کے رتبے وہ کہاں ان کا فضل یعنی رتبہ تھا، اس کے باوجود ان کو اس میں کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی. تو وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھی مجھے نہیں پتا، تم میں سے کسی نے کچھ سنا؟ میں جتنے بھی میں نے علم زیادہ حاصل کیا ہو، جو بھی میں نے کیا ہو پہلے صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت عمر وہ شخص ہیں جن سے کہ علم حاصل کرنے میں یعنی جب ان کے وہ روزو رزق کا جو بندوبست کرنے کے لیے جب نہیں جا سکتے تھے تو ایک اور بندے کو انصاری کو بھیجتے تھے، وہ اس دن جائے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، آ کر ان کو بتاتا تھا. اگلے دن جب یہ جائیں تو آ کر پھر ان کو بتاتے تھے، جیسے صحیح بخاری میں تفصیلی جو روایت ہے موجود ہے. اتنی حرص تھی ان کی علم حاصل کرنے کی کہ جب اپنے جو دنیاوی کام کاج اس کی وجہ سے نہیں جا سکتے تب بھی وہ مس نہ ہو، ایک اور بندہ اس وقت جائے جب وہ دے رہا تو پھر یہ خود جائیں، تو ہر وقت یعنی روزانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے جو فائدہ لے سکتے ہیں. لیکن ان کو پھر بھی اس میں کوئی شرم نہیں کہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں مجھے نہیں پتا اس بارے میں، تم میں سے کسی نے سنا اس بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ فرمایا ہو. تو اب کیا ہوتا ہے بہت دفعہ یعنی اس کو اگر کہا جائے کہ بھی فلاں جو آپ کے مثلاً ایک عالم ہے، کوئی اور مفتی ہے، اس کو ایک چیز کا نہیں پتا، اس کو سنت کا پتہ نہیں چلا ہوگا، تو کہا جاتا ہے بے ادبی کر رہا بندہ اس کی، یعنی یہ بذات خود ہی بے ادبی ہو جاتی ہے کہ ایک عالم ہے اس کو ایک حدیث کا نہیں پتا چلا. حضرت عمر کے لیے تو ممکن ہے، وہ خود اعتراف کر رہے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں بھی مجھے کچھ نہیں اس بارے میں نے کچھ نہیں سنا، تم میں سے کسی نے سنا؟ یعنی وہ اس کو محال ایک ایسی چیز نہیں کہ جس کا ممکن جو کہ ممکن نہیں ہو سکتی، میں اتنا بڑا عالم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے نہیں پتا. پوچھیں تم میں سے کسی نے سنا ہے؟ ان کو اس میں کوئی عار نہیں ہے. لیکن اب وہی یعنی ائمہ کے بارے میں یا جو مفتی کوئی پیر جو بھی آپ کہیں اس کے بارے میں کہا جائے کہ انہوں نے سنت کی بظاہر مخالفت کی تو ان تک حدیث نہیں پہنچی ہوگی، ان کو اس بات کا نہیں پتا ہوگا، تو آگے سے وہ کہتے ہیں بے ادبی ہو گئی، تم نے کیسی بات کر رہے ہو. ایسا تو اگر بے ادبی ہوتی تو سب سے پہلے حضرت عمر کی نا بے ادبی ہوتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق جن کے بارے میں اس طرح کے واقعات اور ہمیں ملتے ہیں. یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، اس کی شان میں کمی نہیں ہو جاتی کہ ایک بندے کو کوئی سنت کا ایک حصہ پتہ نہیں چلا. لیکن اصل میں شان میں کمی کب ہوتی ہے کہ جان بوجھ کے بندہ سنت کو جانتے بوجھتے پھر اس کی مخالفت کرے، تو پھر تو وہ امام کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہوتا. ایک عالم ربانی عالم جو واقعی ایک امام ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس سنت ثابت ہو جائے، اس کو پتا ہو کہ صحیح سنت یہ آئی ہے، اور پھر وہ اسے اعراض کرے، وہ اپنا عمل اپنا فتویٰ دوسری طرف رکھے. تو یہ اصل میں یعنی مسئلہ تو یہاں پر آتا ہے. صرف یہ کہ ہاں اس کو ایک چیز نہیں پتا چلی، ایک حدیث نہیں پتا چلی، اس میں تو کوئی بے ادبی نہیں ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے. کوئی بندہ ایسا بندہ نہیں ہوتا. عالم کا مطلب یہ نہیں کہ ایک حدیث بھی اس سے کوئی چھوٹے گی نہیں، ساری سنت پہ بیک وقت اس کی نظر ہوگی. تو یہ حضرت عمر کے اس واقعے میں کہ بھی ہمیں
سبق جو ہے وہ یعنی ملتا ہے. جو ائمہ ہیں ہم ان کی غلطی کے اگر غلطی اس طرح بتائی جاتی ہے اس کے باوجود ان کا احترام کرتے ہیں, ان کی جلالت کے قائل ہیں اور رحمت اللہ علیہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اگر ایک بندہ جان بوجھ کے شریعت کے خلاف کر رہا ہے, خلاف فتویٰ دے رہا ہے, تو پھر وہ دل نہیں مانتا کہ اس کے لیے پھر اس طرح سے دعائیہ کلمات جو ہیں کہے جائیں یا اس کو امام کہا جائے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول, انہوں نے حضرت عمر کی جب یہ بات سنی تو وہ انہوں نے یہ بتایا کہ قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اس بارے میں کہا کہ ایک لونڈی یا ایک غلام اس عورت کو اس بندے کے ذمے ادا کرنا لازم ہے, جس کی وجہ سے جنین جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو اس بندے کی جو زیادتی ہے اس بندے پر کیا لازم ہے کہ ایک لونڈی یا ایک غلام اس عورت کو وہ ادا کرے گا. حضرت عمر جیسے کہ اس روایت میں ہے مصنف عبدالرزاق کی, وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر لو لم نسمع بمثل هذا لقضينا غيره, او کما قال, کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر, اگر ہم اس طرح کی بات نہ سنتے تو ہم تو کوئی اور فیصلہ کر دیتے. آپ دیکھیں اپنی غلطی کا کیسے کھل کے اعتراف ہو رہا ہے, ہمیں نہیں پتا تھا, تو یہ بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ کیا. اگر ہمیں یہ نہ پتا چلتا تو میرا جو ذاتی اتحاد ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا, وہ تو دوسرا تھا, پھر ہم کوئی اور فیصلہ کر دیتے. تو وہ اسے خوش ہو رہے ہیں, اللہ اکبر, یہ حدیث پتہ چل گئی, اب ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. اور آپ یہاں یہ بھی دیکھیں غلطی کا اعتراف کرنے میں ان کو کوئی تعامل نہیں تھا. یہاں یہ مجھے نہیں پتا تھا, یہ بات ابھی پتہ چلے. اور اس کے برخلاف بہت دفعہ رویہ کیا نظر آتا ہے کہ بندے نے غلط بات یا اس کا اتحاد غلط ہے یا غلط بات کہہ رہا ہے, پھر اگلا اس کو صحیح بات پتہ چلتی ہے تو فوراً کہتا ہے میں بھی یہ کہہ رہا تھا, ان کو پتہ نہیں کہہ رہا, میں بھی یہ کہہ رہا تھا, یا مطلب میرا بھی یہی تھا. اپنی غلطی کو اتنا ڈھانپنے کی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت عمر کا کیا طریقہ ہے, ہاں مجھے نہیں پتا تھا, اللہ اکبر, خوش ہو رہے ہیں, کھل کے اعلان کر رہے ہیں اپنی غلطی کا کہ ہاں مجھے نہیں پتا تھا, اگر تم نہ یہ نہ بتاتے تو ہم تو دوسرا فیصلہ جو ہے وہ دوسرا فیصلہ کر دیتے. امام شافعی رحمہ اللہ نے اس بارے میں لکھا ہے, عمر نے کوئی اور اس کے علاوہ چارہ نہ پایا کہ مگر یہ کہ سنت کی اتباع کریں. تمام معاملات میں امام شافعی آگے کہتے ہیں کہ یہ ان کا یہ صرف معاملہ نہیں تھا بلکہ تمام معاملات میں اسی طرح ہی انہوں نے جو ہے وہ یہی رویہ اختیار کیا. ایک روایت میں یہ نام بھی اس صحابی کا ایک اور نام آیا کہ حمل ابن مالک ابن نابغہ, یہ صحابی تھے تہامہ کے, جنہوں نے کہ ان کو یہ اس فیصلے کی جو ہے وہ خبر دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آپ دیکھیں انہوں نے یہ بھی نہیں کہا, جو پہلے صحابی جن کا نام گزرا ہے یعنی ضحاک, ان کا جو تعلق کسی اور جگہ سے تھا اور ان کا جو تعلق ہے وہ تہامہ سے, یعنی یہ وہ لوگ نہیں تھے جو کہ ہر وقت حضرت عمر کی طرح ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہر وقت رہنے والے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں تو ایک بات پتہ نہیں چلی اور تم ہو کہ تھوڑی سی تمہاری صحبت جو ہے اس قدر نہیں ہے نبی علیہ السلام کی, اور تم آ کے کہہ رہے ہو کہ ہاں یہ سنا ہے, یہ نبی علیہ السلام نے کہا. کوئی تعامل نہیں تھا, جیسے ہی پتہ چل گیا تو چاہے اپنے سے کم تر درجے کے بندے سے فوراً وہ اس کو قبول کر رہے ہیں. اور آگے امام شافعی کہتے ہیں تمام لوگوں پر یہی رویہ جو ہے عمر نے اختیار کیا, یہی رویہ اختیار کرنا واجب ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے لیے روا ہوتا کہ سنت سامنے آ جانے کے باوجود اپنے اتحاد پہ عمل کرے تو عمر کی یہ بات روا ہوتی, لیکن انہوں نے فوراً اپنے فیصلے کو چھوڑ دیا. یہ میرے بھائی 4 واقعات تھے, اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے اور ایسے واقعات ہیں. اور اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات جو حضرت عمر سے بظاہر سنت کی مخالفت ہمیں یعنی کسی واقعے میں ایسے دکھائی دے, اس کی وجہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں. اس میں موٹی بات یہ ہے کہ عام طور پہ وجہ اس کی ہوتی تھی کہ ان تک وہ سنت نہیں پہنچی. بے شک ایسی سنتیں بہت تھوڑی تھیں جو کہ عمر تک نہیں پہنچی, لیکن بہرحال موجود تھی اس طرح کی باتیں, یعنی ایسی سنتیں تھیں. تو حضرت عمر تک اگر ایک بات نہیں پہنچی تو اس پر پھر وہ عمل نہیں کر رہے, لیکن اگر پہنچ جائے پھر یہ ممکن نہیں کہ حضرت عمر بات پتہ لگ جانے کے باوجود پھر اس کی جو ہے وہ مخالفت پہ وہ ڈٹ جائیں.
اور اس بارے میں کہ حضرت عمر نے یعنی بعض واقعات کبھی کیسے انہوں نے کوئی فیصلہ کیا سنت کے خلاف تھا وہ، جو کہ اس لیے کہ ان تک سنت نہیں پہنچی. ایک اور اس کی مختلف مثالیں موجود ہیں، اس میں ہم یہاں آج موضوع نہیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں حضرت عمر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم حضرت عمر کے درجے پہ تو کہاں پہنچ سکتے ہیں، لیکن کم از کم اس راستے پہ چلنے والے بن جائیں، ان کی سیرت کو بار بار پڑھیں تاکہ ان کی محبت نصیب ہے عمر کی، ان کے طریقے پر ہم چلنے لگ جائیں. کیسے یہ بے مثال جو ہے وہ ایک مثالی نمونہ ہمارے سامنے چھوڑ کر گئے ہیں سنت کی اتباع کرنے کا. تو اسی طرح میرے بھائیو ہمارے پاس حدیث آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سامنے آ جائے، بس اس کے آگے ہمارا دل کیا چاہ رہا ہے، فلاں نے کیا کہا ہے، کیا فیصلہ کیا ہے، فلاں نے زید بکر نے کیا کہا ہے، یہ چیزیں بالکل زیب نہیں دیتی مسلمان کو. لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کہیں گے کیا، میں نے اس فیصلے پر نبی علیہ السلام کے فیصلے پر اگر عمل کیا، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، یہ سوچنے کی باتیں نہیں. اللہ تعالیٰ یقیناً مدد کرے. جو بندہ اللہ تعالیٰ کو یعنی سچا بن کر دکھاتا ہے، باقی سچے دل کے ساتھ شریعت پہ عمل کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو یعنی ان کی سنت کو تھامتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی یقیناً مدد کرتے ہیں. اور جو اچھی زندگی ہے سعادت والی تو انگوری والی اسی کو ہی حاصل ہوتی ہے، خوشی اسی کو اس دنیا میں حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، سنت کا صحیح معنی میں پیروکار بنا دے، اس طرح سنت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے جس طرح صحابہ کرام نے کر کے ہمیں مثالی نمونہ ہمارے لیے چھوڑا ہے. اللہ اس مجلس کو مبارک بنا، ہمارا کہنا سننا قبول فرما، غلطی کو کہنے کی سننے کی غلطی کو معاف فرما. اللہ جو باتیں کہی گئیں ہمیں جو باتیں برحق تھیں ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں جو عمل میں رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دے. اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے، اس کا ہمیں اجر عطا فرما. اے اللہ قرآن حدیث کا فہم عطا فرما، صحیح فہم جو کہ صحابہ تابعین کا جیسے فہم تھا اس طرح کا ہمیں اس طریقے پر ہمیں بھی قرآن حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کو اس کی دعوت دینے والا بنا. اے اللہ گھر کو مبارک بنا، اہل خانہ پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کے اہل و عیال میں برکت دے. اے اللہ ہم سب کو جو کچھ آپ نے عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما. اے اللہ اپنے دین پر صحیح معنی میں چلنے کی توفیق عطا فرما، بے دینی کا ہمارے گھروں سے مکمل خاتمہ فرما دے. اے اللہ اس قدر پرفتن دور ہے، ہمیں بھی ہماری نسلوں کو ہمارے ان فتنوں سے، ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما دے، اپنے دین پر مکمل مضبوطی کے ساتھ جمنے والا بنا دے. اے اللہ آخری دم تک صحیح دین پر ثابت قدمی عطا فرما. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.